محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہری بورڈ علاقہ راجوار تحصیل زچل ڈارہ ضلع کپوارہ کی فکر مجلس مز آز تہند خیر مقدم۔ آز چھو بٹوار اور 29 ماہ جولائی سن 2021 سدہ شوال المکرم 1442 ہجری۔ آج سوالات موصول سپدام تمو مجھ گۄڈنیُک سوال یہ کہ زنہِ ہُنٛد ذبح کرُن چھا جٲیز اور یہ چھا حلال کن کینٛہہ چھُنہٕ۔ امیُک جواب چھُ یہ کہ زنہِ ہُنٛد ذبح کرُن اگر سُہ زانان آسہِ، بسم اللہ آسہِ تٔمۍ پوٚرمُت، رگ سارے آسن ژٔٹمٕژ، تٔمۍ سُنٛد حلال ذبح کرُن اور سُہ ذبح کھیوٚن چھُ بالکل حلال، تَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ تہِ فرق کینٛہہ۔ عورت کا ذبیحہ اگر وہ ذبح کرنا جانتی ہے، اس کا کھانا حلال ہے اور اس میں کوئی بھی فرق نہیں، کوئی حرج نہیں۔ دویم سوال چھُ اَسہِ کرکٹ میچ ییٚمہِ ساتہٕ زینان چھِ کینٛہہ لڑکہٕ چھِ تَمہِ ساتہٕ سجدٕ کران، یہِ سجدٕ چھا جٲیز، کرُن پزِ ہا کِنہٕ کینٛہہ پزِ نہٕ کرُن، پتہٕ اگر کرُن چھُ یہِ اَمہِ خٲطرٕ چھا وضوٗ کرُن ضروٗری کِنہٕ کینٛہہ چھُنہٕ ضروٗری۔ کرکٹ میچ زیٖنِنۍ یا بیٚیہِ کانٛہہ خوشی گژھن حٲصِل، امتحانس منٛز گژھن کامیاب، کانٛہہ نعمت میلِن خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ یا کانٛہہ مُصیٖبت ییٚمہِ ساتہٕ دوٗر گژھِ، تَمہِ ساتہٕ چھُ سجدہ شُکر کرُن جٲیز، اتھ منٛز چھنہٕ کانٛہہ حرج اور امہِ خٲطرٕ چھُ البتہ وضوٗ کرُن تہِ ضروٗری۔ البتہ زیادٕ بہتر چھُ امہِ کھۄتہٕ یہِ انسان گژھِ باوضوٗ گٔژھِتھ، وضوٗ کٔرِتھ گژھِ 2 رکعات نماز شکر پرُن، یہ چھُ تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ ثواب تہِ بہترین طریقہ تہِ۔ کسی نعمت کے مل جانے یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر سجدہ شکر کرنا بھی جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ 2 رکعات نماز شکر پڑھی جائیں اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ چاہے سجدہ شکر کرے یا 2 رکعات نماز شکرانہ پڑھے، ان کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ دویم سوال چھُ زِ پنُن زٔمیٖن کٕنُن، اتھ بارس منٛز چھا کینٛہہ ہدایات شریعت کی طرف۔ شریعت کی طرفہٕ چھِ یہِ ہدایات کہ ییٚمہِ ساتہٕ انسان زٔمیٖن آسہِ کٕنان، تمہِ ساتہٕ گژھِ وٕچھُن زِ مےٚ کُس چھُ زٔمیٖنس اتہِ لرِ بیٚیہِ ہمساے کُس چھُ، یکجہتی زٔمیٖن ما چھُ، وتھ ما چھِ کُنہِ، آب ما چھُ کُنہِ، گۄڈٕ گژھِ تٔژھۍ پرٛژھُن یُس اتٮ۪تھ ہمساے آسہِ، سُہ اگر ہیٚیہِ نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ گژھِ گواہ تھاوُن زِ مےٚ وَنیٛاو أمِس ژےٚ کر زٔمیٖن خٔریٖد، أمۍ ہیوٚت نہٕ زٔمیٖن کینٛہہ، امہِ پتہٕ گژھِ بیٚکِس کُن کُن۔ البتہ بیٛاکھ تہِ گژھِ سُہ آسُن یُس أمِس پتہ آسہِ یہِ کتٮ۪تھ چھُ روزان، یہِ چھا پنٛنی مطلب کٔشیٖرِ ہُنٛدٕے، أمِس گژھِ زٔمیٖن کٕنُن وۄپرِس یَس نہٕ پتہ آسہِ کینٛہہ یہِ کتیُک چھُ روزن وول، خبر کتیُک نفر آو اَسہِ ژھُن أمِس زٔمیٖن کٕنِتھ، یِتھ پٲٹھۍ زٔمیٖن کٕنُن چھُنہٕ جٲیز کینٛہہ تہِ۔ لہٰذا زٔمیٖن کٕننس منٛز اکھ تہِ گژھِ گۄڈٕ تٔژھۍ کٕنُن یُس زٔمیٖنس لرِ آسہِ یا ہمساے آسہِ، تٔژھۍ گژھِ کٕنُن، اگر سُہ ہیٚیہِ نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ گژھِ گواہ تھاوُن أمۍ ہیوٚن نہٕ، پتہٕ گژھِ تٔژھۍ کٕنُن یُس اتیُک روزن وول آسہِ، یُس أمِس پتہ چھِ یہِ کتٮ۪تھ چھِ بسان، أمۍ سُنٛد گرٕ کتٮ۪تھ چھُ، پنٕنۍ کٔشیٖرِ ہُنٛد چھُ، تو أمسٕے گژھِ زٔمیٖن کٕنُن۔ تو زمین اسی کو بیچی جائے جس کا پتہ ہو کہ یہیں کا رہنے والا ہے، یا پہلے اپنے پڑوسی کو دیکھا جائے جو زمین کا پڑوسی ہو یا گھر کا پڑوسی ہو، اگر وہ لے تو اچھا، اگر نہیں تو پھر بھی اس کو فروخت کرے جس کا پتہ ہو یہ کشمیر میں کہاں کا بسنے والا ہے، کیا کرتا ہے، اور اس کو زمین فروخت کی، اجنبی کو جس سے کوئی جان پہچان نہیں ہے، صرف علیک سلیک ہے زبانی طور سے، اس کو زمین فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ دویم اور ژوٗرِم سوال چھُ اَسہِ شیٖن سۭتۍ کھیوٚن وۄتھُن بِہُن تھاوُن، یہِ چھا جٲیز کِنہٕ کینٛہہ چھُنہٕ۔ شیٖن منٛز چھِ واریاہ فرقہٕ، اکھ فرقہٕ چھُ سُہ یُس نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَس بدکٲری ہُنٛد تہمت لگاوان چھُ اور حضرت ابوبکر صدیق سٕنٛز صحابی آسنُک چھُ اِنکار کران، بیٚیہِ چھُ وَنان کہ اصلی نبی ٲسۍ ٲخری نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تہٕ یہِ حظ یہِ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ وسلامس چھِ تمہِ ساتہٕ غلطی گٔمٕژ، تِم چھِ گٔمٕتۍ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یِم چھِ کُفرس تام یِہُنٛد عقیٖد، لہٰذا یِمن سۭتۍ کھیوٚن وۄتھُن بِہُن تھاوُن چھُنہٕ جٲیز کینٛہہ تہِ۔ باقٕے یِم شیٖشہِ چھِ تِہنٛدِس بارس منٛز تہِ چھُ یہِ مشہوٗر کہ یِم ہسا چھِ ناپاک چیٖز رلٲیِتھ، پِشاب وغیرہ رلٲیِتھ سُنِس کھیاوان، لہٰذا احتیاط گژھِ کرُن یِمن سۭتۍ وۄتھُن بِہُن اور یِمن سۭتۍ کھیوٚن چیوٚن، اتھ گژھِ احتیاط کرُن، پرہیز گژھِ کرُن۔ شیوں کے وہ گروہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کے منکر ہیں
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبوت کے قائل، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے، انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا تھا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، حضرت علی جو ہیں ان میں اللہ کی ذات نے حلول کیا ہوا ہے، یعنی اللہ حضرت علی ہی نعوذ باللہ، تو یہ بالکل کافر ہیں، ان کے ساتھ کسی طرح کا لین دین رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ باقی شیعہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ آیا ہے کہ وہ سنی کو نجاست اور ناپاکی کھلاتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ کھانا پینا، نشست و برخاست اور اس طرح کا میل و ملاپ رکھنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور شیم سوال یہ بیت المال قائم کرن، بیت المال قائم کرن وچھو اخ گژھِ اَسہِ یہ وار آسن پتہ، اَسہِ گژھِ خبر آسٕنۍ کہ بیت المال قائم کرنُک کانٛہہ ضروٗری حکم چھُنہٕ آمُت مُسلمانن دِنہٕ کینٛہہ تہِ، البتہ اگر اسلامی حکومت آسہِ ییٚتٮ۪تھ واقعی اسلامی نظام آسہِ تمن خٲطرٕ چھِ یہ حکم کہ تم گژھن بیت المال قائم کرٕنۍ۔ پتہٕ بیت المال قائم کرنہٕ پتہٕ تتھ منٛز چھِ زکات تہِ یِوان، صدقات تہِ یِوان سوٚمبراونہٕ، یِتھَے پٲٹھۍ یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھِ وَنان اَتھ مالِ غنیٖمتُک پوٗنٛژِم حصہٕ چھِ یِوان تَتھ منٛز جمع کرنہٕ، مگر ییٚلہِ تیٚلہِ اسلٲمی حکوٗمت آسہِ اور ییٚتہِ یُس چھُ کٔشیٖر چھِ وٕنکٮ۪س ہندوستانس تحت یِوان، لہٰذا ییٚتٮ۪تھ اَسہِ چھُنہٕ یہِ حظ یہِ بیت المال قٲیِم کرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ تہِ، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہُن چھُ پنٛنِس دورس منٛز یہ حکم کوٚرمُت جٲری زِ یِم صاحبِ ثروت چھِ یِمن پٮ۪ٹھ زکات وٲجِب تہٕ فرض چھُ تِم گژھن پانے پننہِ مالُک حساب تہِ کرٕنۍ اور حساب کٔرِتھ گژھن پانے تِمن تام پنُن زکات واتناوٕنۍ یِم امیِکۍ مستحق آسن، لہٰذا بٔلۍ خامخاہس منٛز لوٗکن ہُنٛد بار رٹُن اور بیت المال جمع کھُلٲیِتھ قٲیِم کٔرِتھ تِہنٛدۍ زکات صدقات وصوٗل کٔرِتھ پانس بور ہیوٚن، یہِ چھنہٕ جان کتھ کینٛہہ۔ اصل طریقہٕ چھُ یِہوٚے کہ صاحبِ ثروت یِم چھِ اور صاحبِ مال یِم چھِ تِم کرن پانے حساب اور پانے وٕچھن کٕم چھِ مستحق تِمن تام واتناوُن پانے، اتھ چھُ زیادٕ ثواب تہِ، اتھ منٛز چھُ زیادٕ اطمینان تہِ کہ واقعی گوٚو سون زکات ادا، ہُتھ منٛز چھُ شک تہِ آسان، بیٚیہِ یِم قٲیِم کرن وٲلۍ یِم امیِکۍ ذمہٕ دار چھِ آسان تِمن پٮ۪ٹھ چھُ اکھ بور تہِ روزان۔ تو بیت المال قائم کرنے کا حکم یہ ہے کہ بیت المال قائم نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہے اپنے مال، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، اپنے مال کا حساب کر کے اپنی زکوٰۃ خود نکالیں اور خود ان تک پہنچائیں جو اس کے مستحق ہیں، باقی بیت المال قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فرمان جاری کیا تھا کہ جو لوگ مستحق، جو لوگ مالدار ہیں وہ اپنے مال کا خود حساب لگا کر اور اپنی زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ لے کر ان تک پہنچائیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، لہٰذا اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کُنہِ بستی منٛز یا کُنہِ جمٲژ کی طرفہٕ ای بیت المال قٲیِم کرنہٕ، تَتھ منٛز گژھِ گۄڈنٮ۪تھ یہِ آسُن کہ تَتھ منٛز گژھن با اثر افراد آسٕنۍ، مثال کے طور پر سٲنِس اگر علاقہ راجوارس منٛز چھُ کُنہِ جایہِ بیت المال قٲیِم گژھان، یِم گژھن گۄڈٕ شری بورڈ رجوٗع کَرٕنۍ، تَتہِ کٮ۪ن عُلما نِش گژھن گۄڈٕ رہبری ہٮ۪نۍ اور پتہٕ رہبری ہٮ۪نہٕ پتہٕ تِہنٛز سرپرستی ہٮ۪نۍ پتہٕ تِمن نِش اجازت ہٮ۪نہٕ پتہٕ کیٛاہ کرن یِم، پتہٕ ای نہٕ اتھ منٛز زکات جمع کرنہٕ کینٛہہ، صدقہ فطر ای نہٕ جمع کرنہٕ کینٛہہ، بیٚیہِ کانٛہہ وٲجب صدقہٕ ای نہٕ جمع کرنہٕ کینٛہہ تہِ، بلکہ اتھ منٛز ای پٔرسنل پنُن امداد یُس چھُ سُہ ای جمع کرنہٕ، اور أتی اگر کٲنٛسہِ مجبوٗری آسہِ کینٛہہ آسہِ امانت پٲٹھۍ دیانت پٲٹھۍ گوٚژھ تتھ تام واتُن، تتھ گژھِ مدد گژھُن، تتھ گژھِ سہارٕ۔ البتہ زکات صدقہ فطر یِم باقی صدقات وٲجبہ یِم گژھن نہٕ بالکل جمع گژھٕنۍ کینٛہہ تہِ۔ ہاں تو اگر کسی جگہ بیت المال قائم کرنے کا شوق ہے کسی جماعت کو یا کسی گاؤں کو، وہ پہلے شرعی بورڈ کی طرف، علماء کی طرف، باعمل بابصیرت علماء کی طرف رجوع کریں اور ان کی رہنمائی میں، ان کی سرپرستی میں یہ بیت المال قائم کیا جائے۔ بیت المال اس کا نام پھر بھی نہ رکھا جائے، بلکہ اس کا جو کچھ اور نام رکھا جائے، جیسے مسلم فنڈ وغیرہ کے نام سے ادارے چلائے جاتے ہیں، اور ان میں مال زکوٰۃ، مال صدقات، صدقۃ الفطر بالکل جمع نہ کیا جائے، اپنے پرسنل اخراجات سے امداد کے طور پر جمع کر کے پھر غریبوں کا تعاون کیا جائے، لیکن یہ بھی علماء کی نگرانی میں ہو۔ عام طور پر جو لوگ قائم کرتے ہیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور ایسا کرنے سے ثواب نہیں بلکہ گناہی کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ شریعت پر چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی اور پورے عالم میں دین کی نشر و اشاعت اور قیام کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ مفتی عبداللطیف قریشی القاسمی، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، خود بھی عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔